کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کہ پہلے کرونا کے معاملات میں ہم نے دیکھی ہے. یہاں پہ جو کرونا کے مریض ہیں ان میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، وہیں پر ہاسپٹلائزیشن جو ہے اس میں 1.5 گنا اضافہ ہوا ہے. لیکن جو اس وقت تک کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی سٹریس جو ہے وہ بھی نہیں ہے. پاکستان نے کرونا کی وبا میں جس طریقے سے جو حکومت نے اور وزیر اعظم عمران خان نے شروع دن سے جو پالیسی اپنائی وہ بہت کامیاب رہی، اور آج الحمدللہ خدا کا شکر ہے جو دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بورس جانسن ہیں جو UK کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ وہ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں. اور آج جو وزیر اعظم عمران خان نے جب کرونا پیک کے اوپر تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید بہت ہی بڑا کرائسس ہو جائے گا اور اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکے گا، اس وقت بھی ایک ہی شخص تھا جو اس پالیسی کو لے کے کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحت کا تو دیکھنا ہے لیکن اپنے مزدوروں کا بھی سوچنا ہے جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو غربت کا شکار ہیں، تو آپ ان کو مت بھولیں. اور ہم نے پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی، اور آج الحمدللہ پاکستان اکانومسٹ کے مطابق، پاکستان جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے مطابق نارمیلیسی انڈیکس میں جو کرونا کی وبا کے بعد وہ ممالک جو سب سے تیزی سے نارمیلیسی کی طرف واپس آئے ہیں، پاکستان ان میں سر فہرست ہے. اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی پالیسیز کو جاتا ہے. اور اس بار بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اومیکرون کی صورتحال کے باوجود ملک میں کاروبار بند نہیں کیے جائیں گے اور تمام جو ایکٹیویٹی ہے وہ جاری رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو ہم کرونا کی اس بار بھی یہ جو لہر ہے اس کو بھی ہم شکست دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ویکسین ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ویکسین کے پھیلاؤ کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جتنی ویکسینیشن ہوگی اتنا کرونا جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا. اور ایٹ لیسٹ کرونا جہاں پہ جس کو ہوا بھی ہے تو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں کی ویکسین ہوئی تھی ان کو جو کرونا ہوا ہے وہ بڑا کم اس کی جو ان کو علامات ظاہر ہوئی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ہوئی تھی. لہذا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ویکسین ہے وہ لگوائیں. اچھا، ایک اور بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل فیصلے میں جو آج ECC کی جو فیصلہ ہے، 5 ارب روپیہ انڈورس کیا گیا ہے مردم شماری کے لیے، اور جو مردم شماری ہے وہ اس سال دسمبر میں مکمل ہوگی. اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ اپریل مئی میں حکومت کو مل جائیں گے. دسمبر کو یہ جو مردم شماری مکمل ہونی ہے، اور جنوری کو میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا. سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ جو مردم شماری ہے وہ دسمبر تک اس سال مکمل ہو جائے گی. اور اس ضمن میں کابینہ نے جو 5 ارب روپے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس سلسلے میں کام جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم جو ریفارم جو اصلاحات جو ہیں وہ کی گئی ہیں وہ لیگل اصلاحات ہیں. کابینہ نے کرمنل لا امینڈمنٹس کی منظوری دی ہے. اس میں جو ابھی پبلک کے سامنے جو تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ پارلیمان میں جائیں گی، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازمی ہوگا، اور اگر 9 مہینے سے زیادہ جو مقدمہ ہے وہ زیر التوا رہتا ہے تو جو سیشن جج ہے یا جوڈیشنل سیشن جج ہے یا جو میجسٹریٹ ہے وہ ریزنز لکھ کے دے گا چیف جسٹس کو کہ وہ یہ مقدمہ 9 مہینوں میں کیوں ختم نہیں کر سکا. اور اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنی وجوہات لکھے گا،
اور اگر پروسیکیوٹر کی غلطی ہوئی تو پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر جج کی وجہ سے ڈیلے ہوگا تو جج کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن 9 مہینے سے زیادہ مقدمہ جو ہے اس کو زیر التوا نہیں رکھا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بیل کی پاور جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ مقدمات میں از خود پہلے بھی یہ پاور ہے، لیکن اس کو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ فارملائز نہیں کیا گیا، پولیس کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا۔ اب پولیس کے بیل لینے کے اختیار جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پری بارگین کا جو کانسیپٹ ہے وہ کرمنل لا میں لایا جا رہا ہے کہ جہاں پر بہت سارے مقدمات، خصوصاً جو ہمارے فائنینشیل مقدمات ہیں، وہ ان کے اوپر سے بوجھ کم ہو سکے گا عدالتوں کا، اور بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ پری بارگین میں جو ہے وہ جا سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ایس ایچ او ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پریفریبلی بی اے ہوگا، اور بی اے سے کم کا جو شخص ہے اس کو آپ ایس ایچ او نہیں لگائیں گے، اور اس کی جو عہدہ ہے وہ بھی سب انسپیکٹر کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ اسٹیبلش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پروسیکیوشن کا جو طاقت ہے، اختیار ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو فورینزک لیب ہے اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے ماڈرن ڈیوائسز کی، اس کو جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ فورینزک جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ ماڈرن ڈیوائسز کو ایویڈنس میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضمانت کے جو اختیارات ہیں، اس کے ساتھ جو چالان ہے وہ پہلے 14 دن میں آپ نے دینا ہوتا تھا۔ پولیس کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اسپیشلی جو ڈکیتی وغیرہ کے کیسز ہیں ان میں تفتیش ہی خراب ہو جاتی تھی، جہاں پہ آپ نے صرف 14 دن میں چالان پیش کرنا ہے، اب اس کی مدت بڑھا کے 45 دن کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو کیسز ہیں ان میں فار ایگزامپل چیک ڈس آنر کا اگر کیس ہے تو وہ اس میں جو ضمانت ہے، اگر آپ اپنی پیسے اس نے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے ضمانت جو ہے وہ لازمی کر دی گئی ہے۔ سو کافی بڑے ریفارمز جو ہیں وہ ان میں ان کا آج کرمنل لا ریفارمز جو ہیں وہ منظوری دی ہے کابینہ نے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آج صبح سے میڈیا نے اس میں کچھ رپورٹ کیا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، ایک جسٹ سکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسیسمنٹ کا، وہ اس کا مختلف کرائٹیریا ہے، جس میں فائنینشیل کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور رول آف لا کے معاملات ہیں، ڈیموکریسی کا ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے۔ جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپنیاں یا جو ادارے یا جو مختلف آپ سمجھیے کہ این جی اوز جو اس رپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان میں جو مختلف ادارے ہیں اس میں برٹسمین اسٹیفٹنگ ٹرانسفارمیشن انڈیکس ہے، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری انڈیکس ہے، گلوبل انسائٹس بزنس کنڈیشن اینڈ رسک انڈیکیٹر شامل ہیں، پی آر ایس گروپ شامل ہے، ورلڈ بینک کنٹری پالیسی انسٹیٹیوشن شامل ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا شامل ہے، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ شامل ہے، ورائٹیز آف ڈیموکریسی شامل ہے۔ اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے، صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے، یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رول آف لا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گرا ہے۔ اور اس کے باوجود not getting into the controversy کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لا پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار یہ سٹریس کر چکے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لیے قانون اور ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون اور ہے، سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے
किसी परसेप्शन को वो ये तासुर ही हर्ट करता है। और इसमें जो हमारी जो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की जरूरत है। खुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा, और आज जो हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, इससे भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो बड़े मुकदमात, बड़े करप्शन के केसेस हैं, उनको कल भी मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ का जो केस है, अगर उसको बरह रास्त दिखाया जा सके और लोगों को पता चले कि वो केस क्या है, कैसे चपरासियों के नाम के ऊपर अरबों रुपए की अकाउंट ओपन किए गए, इसी तरीके से जो आसिफ जरदारी साहब की ओमनी का अकाउंट के केसेस हैं उनको बरह रास्त दिखाया जा सके। सिर्फ ये कि लोग अपनी असेसमेंट तो कर सकें कि वो केसेस हैं क्या और वो गलत बने हैं या सही बने हैं। तो इस तरह के जो इकदाम हैं उनसे यकीनन मदद मिलेगी। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी परसेप्शन बेहतर होने में भी उस पर जो है वो मदद मिलेगी। और मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इस तरह के मुकदमात जो हैं जो जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट है, और यही नहीं है जैसे नूर मुकदम का केस चल रहा है, इसी तरीके से जो उस्मान मिर्जा का केस चल रहा है, ये वो केसेस हैं जिनमें लोगों की एक परसेप्शन बनती है, मीडिया उसको कवर करता है, तो उन केसेस को ओपन दिखाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और पता चले कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, डिफेंस क्या कह रहा है, और बाकी फैसला लोग जो हैं वो खुद ही उसको जो है वो कर लें तो बेहतर है। बहरहाल इसमें जो ही कंट्री की मुल्क की मुकम्मल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम एक मुकम्मल जवाब भी दे देंगे। लेकिन अभी तक तो चूंकि सिर्फ रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर की बात है, तो उसके ऊपर जैसा मैंने अर्ज किया कि इस पे हम खुद भी समझते हैं कि बहुत काम करने की जरूरत है और इसको काम जो है वो होना चाहिए, और इसमें हम जो रिफॉर्म्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं और बाकी इदारों जो हैं उनका भी काम जो है वो करेंगे। एक चीज सिर्फ मैं ये बात करना भूल गया कि बहुत सारे मजदूर जो हमारे बाहर जा रहे हैं, ओवरसीज जा रहे हैं, उनमें उनको लाजमी किया गया है कोविड टेस्ट। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये हदायत की है कि जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको कोविड का जो टेस्ट है उसमें खातिर खा एक रिलीफ देने के लिए सब्सिडी लाई जाए, ताकि वो जो कोरोना टेस्ट करवाते हैं वो उनको महंगा ना पड़े। उसके लिए ECC में समरी लाई जाएगी और मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा कि जो मजदूर बाहर जा रहे हैं वो कोरोना टेस्ट जो है उसका वो हुकूमत उसके पैसे जो है वो दे सके। वजारत मनसूबा बंदी ने काबीना को माशी अशारियों के हवाले से एक तकाबली जायजा जो है वो पेश किया है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारी जो इस वक्त जो एक ओवरऑल सूरत हाल है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी की है। अगरचे हमारी इंपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 35% इजाफा मशीनरी की इंपोर्ट में हुआ है, और उसमें से जो 88% इंक्रीज है वो टेक्सटाइल मशीनरी की जो इंपोर्ट है उसमें हुई है। और उसके अलावा जो दूसरी दो बड़ी इंपोर्ट्स हैं जिनका असल हमारा मसला जा रहा है वो एक तेल की है और एक हमारी पॉम ऑयल की है, जिससे कि घी बनता है। सो घी की जो इंपोर्ट है उसमें एक इस वक्त जब PTI की हुकूमत आई थी तो पॉम ऑयल तकरीबन $500-550 के ऊपर था, इस वक्त $1200-1250 के ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से हमारी जो एक पॉम ऑयल इंपोर्ट है उसमें बहुत इजाफा नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ हमें इधर अपनी जो तेल है उसकी में एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मशीनरी की इंपोर्ट है 35% वो बड़ी मुस्बत इंपोर्ट है, और इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन जो हो रही है टेक्सटाइल में, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो होपफुल है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है वो बहुत ग्रो करेगी, और ये आपके सामने ये चीजें जो हैं वो आएंगी। इसी तरीके से जो हमारा PSDP एक्सपेंडिचर है, यानी जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं, उनके ऊपर पिछले साल से 18% ज्यादा जो एक्सपेंस है वो अभी तक हो चुका है। एक्सपोर्ट्स में 29% की ग्रोथ जो है वो नजर आ रही है, और इस 29% में जो टेक्सटाइल है उसका हिस्सा 88% है। इसी तरीके से जो फॉरेन रेमिटेंस है वो फिर एक दफा पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक बार फिर अपनी धाक
جو ہے وہ بتائی ہے، اور پھر الحمدللہ اس وقت 11.3% انکریز ہے فورن ریمیٹنسز میں، اور اب تک 15.8 بلین ڈالر کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں بھجوائی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، 3,500 ارب روپیہ اوورسیز پاکستان بھجوا چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا پیسہ پاکستان میں آیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو انکم لیولز ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آئی ٹی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 48% اضافہ ہوا ہے، اور فوریکس ریزروز انکریز ہوئے ہیں 17.1% سے، اور اس وقت تقریباً 24 بلین ڈالر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اسٹیٹ بینک اور ریزرو انکریز ہوئے ہیں 31.8% سے، اور 17.7 بلین ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے باوجود ہمارا اضافہ ہے، جبکہ ہماری امپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہمارا جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فورن ریزروز ہیں ان میں الحمدللہ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، اور اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جعلی طریقے سے، جس طرح سے اسحاق ڈار نے کیا تھا کہ ایک جعلی طریقے سے جو ڈالر کو سٹیبل رکھنے کے لیے پیسے ڈال رہے تھے، ہم اس طرح سے نہیں کر رہے۔ اسٹیٹ بینک اپنی پالیسیز اور روپی اپنے اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن گروتھ جو ہے وہ 32.5% کے اوپر ہے۔ 2,920 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ ایک اور بہت زبردست چیز جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، 20% اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو پرائیویٹ بزنس کو جو کریڈٹ ہے، جو بینک تھے پہلے صرف حکومت ہی کو قرضہ دیا جا رہا تھا، پہلی بار پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اس میں 267% اضافہ ہوا ہے، اور 904 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے یعنی پرائیویٹ بزنس نے لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری رائس ہے یعنی چاول ہے اس میں 4.8% اضافہ ہوا ہے، کپاس میں 19% اضافہ ہوا ہے، شوگر کین یعنی گنے میں 8.7% اضافہ ہوا ہے، اور میز میں 1% اضافہ جو ہوا ہے۔ اور یہ جو ویٹ کی فگر ہے وہ پرسوں فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی میٹنگ لے رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنا نیا اس کے اوپر اپنا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ جاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمباکو کی قیمت جو ہے وہ 245 روپے مقرر کی گئی ہے، اور یہ کسانوں کو اسپیشلی جو ہمارے پختونخوا میں جو تمباکو اگانے والے کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی، کیونکہ پہلی بار اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ حکومت نے رکھی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پیش نظر کابینہ نے اسلام آباد میں بجلی اور گیس کے نئے میٹرز کی تنصیب میں درویش رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے قائم کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد کے جو شہری جو کافی عرصے سے جن میں میٹر نہیں لگ پا رہے تھے ان کو میٹر جو ہے وہ دیے جا سکیں گے۔ عاصم رؤف صاحب کو CEO ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن سے متعلقہ رولز آف بزنس میں ترامیم کرنے کی منظوری دی گئی ہے، کیونکہ یہ مرجر ہو گیا ہے قبائلی علاقہ جات کا، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نئے رولز آف بزنس جو ہیں اس میں دیے گیا ہے۔ قومی بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کے مضابطے کی منظوری مؤخر کی گئی ہے 1 ہفتے کے لیے، اور بعد میں یہ 10 دنوں بعد دوبارہ جو ہے وہ آئے گی۔ محمد یوسف صاحب کو دیا میر بھاشا ڈیم کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اضافی چارج دیا گیا ہے 3 ماہ کے لیے، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان میں منظوری دی گئی ہے فیصلوں کی۔ وہ میں نے سینسس کا جو ہے وہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا، لیکن اس میں اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ کے شوقین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ چلغوزوں پر 45% ڈیوٹی تھی جو ختم کر دی گئی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ چلتا تھا کہ چلغوزے بہت مہنگے ہیں، چلغوزے بہت مہنگے نہیں رہیں گے۔ افغانستان میں ہی ہم اس وقت ایکچولی لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کے جو اتنے برے حالات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ریلیف ملے، اور یہ بھی جو چلغوزوں کے اوپر ڈیوٹی ختم کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ذرا ان کی مدد کی جا سکے، اور اس وقت سیزن ہے تو وہ اپنا کچھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اس طریقے سے کچھ مدد جو ہے وہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے
جو داسو کے مقام پر جو چینی انجینئر جو اپنی جان سے گئے تھے، بہت ہی اندوناک واقعہ تھا ٹیررزم کا، اس کے لیے 11.6 ملین ڈالر جو ہے وہ معاوضہ کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے افغانستان میں جو بہت ساری جو اشیاء ہیں ان کو لسٹ منظوری دی گئی ہے جن کی ٹریڈ روپی میں ہو سکے گی۔ 5G لائسنس اور اس سے جو متعلقہ امور ہیں ان کے لیے کمیٹی جو ہے وہ خصوصی ایڈوائزری کمیٹی کا قیام دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ CCLC کے جو ڈیسیجنز ہیں ان میں ان کی جو توثیق ہے وہ کی گئی۔ اس میں جو الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2021 بھی شامل ہے، جو سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹسز کے اوپر اسپیسیفکلی لا جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کمپوزیشن گورننگ کونسل PBS کی جو ہے اس کی جو منظوری دی گئی ہے، حج اور عمرہ ریگولیشن ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور کرمنل ریفارمز جو ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے۔ فیصل شیخ جان صاحب کو پیمرا کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ امور سرکار میں بہتری لانے کے لیے کابینہ کو بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی ڈویژنز کو بونس دینے کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں بنیادی طور کے اوپر ایک جو شروع کیا گیا تھا سلسلہ کے پرفارمنس ایگریمنٹس اسائن ہوں گے، اور جو پرفارمنس ایگریمنٹس میں جو وزارتیں اور ڈویژنز بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ یہ بونسز دیے جائیں گے۔ جی جناب۔ مولانا فضل پاک کی قیادت میں اجلاس جاری ہے، PDM جماعتوں کا حکومت بنانے کے حوالے سے تیر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ سر ایک چیز، دو چیزیں بھی، ایک تو سر آج جو PTI کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے غازی اکبر، اس کو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دیا، اس پر بھی ڈسکشن ہوئی کیبنٹ میں کہ اس کے اوپر قانونی شرح ہوئی؟ نہیں، یہ ایکچولی دیکھیں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے صحیح، اور اس کو کر دوں گا۔ ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں۔ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ حکومت، جس طرح پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ 2,500 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں اسٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، حکومت کوئی بھی پروجیکٹ بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آ جاتا ہے، اور اس طرح سے تو جو ہماری اس میں کوئی میکنزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کم از کم کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو اسٹریٹجک فیصلے ہیں، جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی بات چیت ہو سکے، ان کے علم میں تو لایا جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں۔ وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ سر ایک تو یہ پیمرا کا میں نے پوچھنا تھا، یہ تو آصف کچی صاحب کا ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کچھ اعتراضات لگائے تھے، تبدیل ہو گیا۔ جی۔ دوسرا یہ جو آصف رؤف کا کیا ہے، اس کے خلاف دائر کے کافی سارے کیسز ہیں، ریکارڈ پہ جن پہ خبریں بھی آئی ہیں، اور پچھلے میرے خیال 10-12-15 سال سے وہ بیٹھے ہیں۔ اس پہ کسی نے صدری میں بھی، میں نے صدری دیکھی، اس میں بھی اس کو مینشن نہیں کیا گیا، چیزوں کو چھپایا گیا۔ نہیں، سب کچھ ہی مینشن کیا ہوا ہے۔ آصف رؤف صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ ہوا ہے، کافی ان کا فرق ہے باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور اگر جو ہے کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ڈینائی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سبسٹینٹیو کوئی چیز ہے تو آپ دے دیجیے گا، اس کو دیکھ لیں گے۔ سر سب سے امپورٹنٹ تو سب شہزاد اکبر والی بات چل رہی ہے، اور جس طرح وہ کیسز کو لے کے سب سے امپورٹنٹ تو میں نے آپ کو سینسس والی بات بتائی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن جس طرح ٹاک آف دا ڈے ہے اس میں کوشچن صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ لے کے چل رہے تھے، پریس کانفرنسز میں انہوں نے بڑے بڑے ثبوت بھی دکھائے ہیں، تو حکومت کو اس سے فرق پڑے گا یا اس کی کنٹینیوٹی میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں، کنٹینیوٹی تو رہے گی۔ حکومت تو دیکھیں، حکومت تو ایک چل رہی ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اتنا فرق اس میں کئی دفعہ پڑتا ہے لوگوں کا، یہ بھی نہیں ہے۔ بٹ آئی مسٹ سے شہزاد نے بڑی ہمت کی ہے، بڑے انہوں نے تگڑا ہو کر کے یہ سارا فیس کیا ہے، ان کے اوپر آن سلاٹس بھی آئے ہیں، تو شہزاد اکبر بڑے تگڑے آدمی تھے، اور جو بھی ان کو ریپلیس کرے گا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو رکھنا۔ علی شیر جو سر یہ فرمائیں کہ جو شجاع صاحب نے کہا ہے کہ مرزا احمد صاحب جو ہے وہ اپنے ترجمانوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی مشاورت سے بچ کے رہیں، یہ کہیں ان کا نقصان نہ ڈالیں، یہ کیا ہے؟
तो शुजात साहब जो हैं वो बुजुर्ग हैं और बिल्कुल उन्होंने जो भी बात की है वो हमेशा बड़ी सेन बात करते हैं और हमें उनकी बात का एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला उनकी जो बातचीत है उसको हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो भी हम PMLQ के दोस्तों को भी समझते हैं कि वो भी हमारे मेन एडवाइजर हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनकी बात को हमेशा गौर से सुनते हैं। थैंक यू सर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज ब्रीफिंग दे रहे हैं। काबीना को कोरोना की वबा पर ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त मुल्क के अस्पतालों पर दबाव नहीं है, SOPs पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जितनी वैक्सीन होगी उतने केसेस कम होंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर उनका कहना था कि मुकम्मल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। काबीना में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर भी बात हुई है।